اور حضرت حسن نے اٹھا کر کھا لی۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ صدقے کی کھجور حضرت حسن نے منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کھجور نکلوائی اور کہا کخ کخ، جیسا جب بچہ کوئی ایسی چیز کھا لے جو کھانے کے قابل ہے، اس کے بھی زبان میں کہتے ہیں کہ تھو یا تھوکو، جلدی تھوکا دے اس کے منہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کخ، فوراً تھوکو، نکال اس کے منہ سے باہر، اور حضرت حسن سے منہ سے باہر نکال کے کہا کہ صدقے کی کھجور ہے جو آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ آپ ابھی حالانکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا، ہدیہ کیا، کچھ پتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچپن سے بعض دھیان میں بٹھا رہے ہیں کہ یہ چیز جو صحیح نہیں ہے تم اس کو نہیں کھاؤ گے، تمہیں اس چیز کو استعمال کرنا جو تمہارے جائز و حلال ہو، حرام چیزیں تمہیں دور رہنا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بے شمار مثالیں ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بچوں کے متعلق تربیت فرما رہے ہیں۔ لہذا ہمیں حدیثوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے کسی عمر کا انتظار نہ کریں کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو سمجھا لیں گے، تو بڑے ہونے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب بچے ہوں تو سمجھاؤ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، کیا سمجھا رہا ہے، بچہ ہے چلا لو۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے تو وہ اس وقت چلاتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو کہتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جو سمجھانے کی عمر تھی تو اس میں تو کہا کہ بچہ ہے، اور جب کچھ سمجھدار ہو گیا تو کہتے کہاں سے وہ کچھ سمجھدار ہو چکا ہے اب تو، اور وہ جو سمجھدار ہو چکا وہ تمہاری بات سمجھنے والا نہیں ہے، اور جو سمجھانے کی عمر تھی اس کو ہم نے کہہ کے ڈال دیا کہ بچہ ہے۔ لہذا جو بچے کی عمر ہے، بچپن کی یہی عمر اس کی تربیت کی ہے، یہی عمر سمجھانے کی ہے۔ لہذا اسے صحیح بری باتوں کو سمجھائیں، تمیز سکھائیں، اور کچھ وقت روزانہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو وقت اس کو سیٹ ہو، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، کچھ وقت روزانہ پابندی سے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور کچھ تعلیم کرے۔ اگر تعلیم کرنا نہیں آتا تو کچھ اچھی باتیں سکھائے ان کو بٹھا کر۔ اب تو گجراتی تو ہر ایک جانتا ہے، تو کتابوں کی تعلیم کرے گھر میں بیٹھتے روزانہ 5-10 منٹ کے لیے، تو اس کا انشاءاللہ یہ اثرات ہوں گے کہ بچوں کے دلوں میں گھر میں جو تعلیم سنیں گے، اس سے جو چیز سیکھیں گے آٹومیٹک ان کے اندر تربیت بھی پیدا ہوگی، تبدیلی بچوں کے اندر آئے گی۔ اور اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھے جو ان کے ذہن کو کمزور کرنے والی ہو، دماغ کو کمزور کرنے والی ہو، اور جو ان کے وقت کو برباد کرنے والی ہو۔ اس سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں خاص طور پر موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھے، کہ جو آئے پورے دن جو کارٹون کی طرح جگہ بچے پڑے رہتے ہیں، تو وہ نہ تو اپنے پڑھائی لکھائی کے قابل رہتے ہو، پڑھائی لکھائی چھوڑ بھی دیں تو ان کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ اگر بچہ کچھ نہ بھی پڑھے تو کم از کم کھیلتا ہوا